بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے قریش کے ایک معزز اور ذی وجاہت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی قریش کے مشاہیر میں شمار ہوتے تھے۔ قریش کو عرب کے کسی قبیلے سے ملکی معاملات میں بات چیت کرنا ہوتی تو بنو عدی قریش کی ترجمانی اور سفارت کا فریضہ سر انجام دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب قریش میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ 8ویں پشت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 17 لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر گورنر سے عہد لیتے کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، باریک کپڑے نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، دروازے پر دربان نہیں رکھے گا اور اہل حاجت کے لیے اپنا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا۔ جس وقت کوئی گورنر مقرر ہوتا تھا اس کے پاس جس قدر مال و اسباب ہوتا تھا اس کی مفصل فہرست تیار کروا کے محفوظ رکھی جاتی تھی۔ اگر گورنر کی مالی حالت میں غیر معمولی ترقی ہوتی تھی تو اس سے مواخذہ کیا جاتا تھا۔ تمام گورنروں کے لیے حکم تھا کہ ہر سال حج کے زمانے میں حاضر ہوں۔ حج سے پہلے تمام اطراف کے لوگ اکٹھے ہو جاتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے کہ جسے کسی گورنر سے کوئی شکایت ہے تو پیش کرے۔ چنانچہ ذرا سی شکایتیں پیش ہوتی تھیں اور تحقیقات کے بعد ان کا تدارک کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا مجمع کر کے اعلان فرمایا کہ تم پر جو گورنر مقرر کر کے بھیجے جاتے ہیں اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ تماچے ماریں یا تمہارا مال چھین لیں، بلکہ ان کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ سکھائیں۔ ایک دفعہ حسب معمول تمام گورنر حاضر تھے۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ کے گورنر نے مجھ بے قصور کو 100 کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ وہی مجمع میں شکایت کرنے والا شخص اس گورنر کو 100 کوڑے لگائے۔ گورنروں کی جو شکایات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ان کی تحقیقات کے لیے ایک خاص عہدہ قائم کیا گیا جس پر محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور تھے۔ یہ بزرگ اکابر صحابہ میں سے تھے۔ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہم پر تشریف لے گئے تو ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کر کے گئے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اہم عہدے پر ان کو مامور کیا۔ جب کسی گورنر کی کوئی شکایت آتی تو یہ تحقیقات پر مامور ہوتے تھے اور موقع پر جا کر لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قادسیہ کی مہم سر کی تھی اور وہ کوفہ کے گورنر تھے، ان کی نسبت لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر شکایت کی کہ انہوں نے کوفہ میں اپنے لیے محل بنوایا ہے جس میں ڈیوڑی بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ شکایت پہنچی تو یہ وہ وقت تھا کہ ایرانیوں نے بڑے زور و شور سے لڑائی کی تیاریاں کر رکھی تھیں اور 1,00,000-1,50,000 فوج لے کر نہاوند کے قریب آ پہنچے تھے۔ مسلمان سخت پریشان تھے اور ان سے مقابلے کے لیے کوفہ سے فوجیں روانہ ہو رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ نہایت تنگ اور پر خطر وقت ہے تاہم یہ سب بھی مجھے سعد بن ابی وقاص کی تحقیقات سے نہیں روک سکتا۔ اسی وقت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ انہوں نے کوفہ کی ایک مسجد میں جا کر لوگوں سے پوچھا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ آئے۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بصرہ کے گورنر تھے، ان کی نسبت جب شکایت پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو مدینہ بلا بھیجا۔ ان پر الزامات تھے کہ انہوں نے اسیران جنگ میں سے 60 رئیس زادے چھانٹ کر اپنے لیے رکھے ہیں۔ ان کی ایک لونڈی ہے جس کو دونوں وقت نہایت عمدہ غذا دی جاتی ہے، حالانکہ اس قسم کی غذا عام مسلمانوں کو میسر نہیں آ سکتی۔ تیسرا الزام ان پر یہ تھا کہ کاروبار حکومت زیاد بن ابیہ کو سپرد کر رکھا ہے اور وہی سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ تحقیقات سے پہلا الزام غلط ثابت ہوا۔ تیسرے الزام کا ابو موسیٰ اشعری نے یہ جواب دیا کہ زیاد سیاست و تدبیر کا آدمی ہے، اسی لیے میں نے اسے اپنا مشیر بنا رکھا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کو طلب کیا اور امتحان لیا تو وہ حقیقت میں قابل آدمی تھا، اس لیے خود بصرہ کے حکام کو ہدایت کی کہ زیاد کو مشیر بنائیں۔ دوسرا الزام پیش ہوا تو ابو موسیٰ اشعری کوئی جواب نہ دے سکے، چنانچہ لونڈی ان سے چھین لی گئی۔ گورنروں کی خطاؤں پر سخت گرفت کی جاتی، خصوصاً ان باتوں پر جن سے امتیاز یا نمود و فخر ثابت ہوتا۔ جس گورنر کی نسبت یہ بات ثابت ہوتی کہ وہ بیمار کی عیادت نہیں کرتا یا کمزور لوگ اس کے دربار میں جگہ نہیں پاتے، اسے فوراً ہٹا دیا جاتا۔ ایاز بن غنم جو کہ مصر کے گورنر تھے، ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت ملی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور ان کے دروازے پر دربان مقرر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن مسلمہ کو بلایا اور کہا کہ ایاز کو جس حالت میں پاؤ ساتھ لے آؤ۔ محمد بن مسلمہ نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو واقعی دروازے پر دربان تھا اور ایاز باریک کپڑے کا کرتا پہنے بیٹھے تھے۔ محمد بن مسلمہ انصاری ان کو اسی حالت میں لے کر مدینہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریک کرتا اتروا کر اون کا کرتا پہنایا اور بکریوں کا ایک گلہ منگوا کر حکم دیا کہ جنگل میں لے جا کر چراؤ۔ ایاز کو انکار کی تو مجال نہ تھی، مگر بار بار کہتے تھے کہ اس سے مر جانا بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجھ کو اس سے عار کیوں ہے؟ تیرے باپ کا نام غنم اسی وجہ سے پڑا تھا کہ وہ بکریاں چراتا تھا۔ غرض ایاز نے دل سے توبہ کی اور جب تک زندہ رہے اپنے فرائض نہایت خوبی سے سر انجام دیتے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرما جو عوام کے چوری کیے گئے اربوں روپے واپس لے آئے۔